اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کا انسان شیطانوں اور جن شیطانوں کو دشمن بنا دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر نبی کے جو ہے نا وہ شیطان دشمن بنائے ہیں. کچھ انسانوں کی شکل میں شیطان ہے اور کچھ جو ہے وہ جنات مطلب جن اٹ سیلف جو ہے وہ شیطان وہ دشمن ہے ہر نبی کے، جو دھوکہ دینے کے لیے دل امیز مطلب خوش اور مزین کر کے جھوٹ کو گناہ کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں، اس کے کرنے پر اس کا دل آمادہ ہو جائے اور وہ خوشی راضی ہو جائے کوئی بھی گناہ کرنے کے لیے، اور اس کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کے دماغ میں گناہ کی لذت کو ڈالتے ہیں، اس کے دماغ میں جو ہے نا وہ بہت خوشنما بنا کر اس گناہ کو پیش کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، جہاں پوری دنیا کر رہی ہے تم بھی کر لو. اس طرح کی سوچ ڈالتے ہیں کیونکہ وہ دشمن ہوتے ہیں، اور پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم گمراہ ہیں یہ لوگ بھی گمراہ ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے. یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیں اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں. مینس کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ جس طرح ہم نے آپ کے دشمن بنائے جو آپ کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں، آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو یہ ہماری سنت ہے. مطلب کہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، اور جو حق اور باطل کی لڑائی ہے وہ ہمیشہ جاری رہے گی، کبھی بھی جو ہے نا ختم نہیں ہوگی. ہر انسان کی زندگی میں جو انسان بھی حق پر آنا چاہتا ہے، جو انسان بھی سیدھی راہ پر آنا چاہتا ہے، اس کے بہت سارے دشمن اکٹھے ہو جاتے ہیں، بہت سارے چیزیں اس کے آگے آ جاتی ہیں. وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر منافق اور مومن کو الگ کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح کی آزمائشیں ڈال کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر قائم رہے گا اور کون ہے جو ان چیزوں سے ڈر کر یا ان چیزوں میں ملوث ہو کر وہ پلٹ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہر انسان کو جو ہے یہ امتحان گاہ بنائی ہے یہ جگہ، اور یہ ہر انسان کا امتحان ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس طرح سے جاتا ہے، کون چیزوں کو فیس کرتا ہے، کون حق پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، اور کون جو ہے وہ شیطانی وسوسوں میں یا شیطانی سوچ میں آ جاتا ہے. یہ ہمارے ایمان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ہمارے ایمان جو ہے وہ اسٹرانگ ہوں گے تو ہم نہیں بھٹکیں گے، نہیں گمراہ ہوں گے. اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق اسٹرانگ رہے گا تو ہم ان چیزوں سے بچ جائیں گے. لیکن اگر ہمارا ایمان کمزور ہوگا تو ہم پہ شیطان بہت آسانی سے جو ہے نا وار کر سکتا ہے، بہت آسانی سے ہمیں گمراہ کر سکتا ہے. آیت نمبر 113 ہے وَلِتَسْقَى، اور تاکہ مائل ہو الیہ اس کی طرف افیدۃ دل الذین ان لوگوں کے جو لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے وہ بالآخرۃ یا آخرت پر، ولیرضوہ اور تاکہ وہ اسے پسند کریں، ولیقترفوا اور تاکہ وہ بھی برائیاں کریں، ماں جو ہم وہ مفترفون برائیاں کرنے والے ہیں. یہ سب کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ تاکہ اس جھوٹ کی طرف ان کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت ایمان نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں، اور تاکہ وہ بھی برائیاں کریں جو یہ کرنے والے ہیں. مطلب کہ شیطان ایسا کیوں کرتا ہے کہ اسے مزین کر دیتا ہے، ہر برائی کو بہت اچھائی کی طرح پیش کرتا ہے، ہر برائی کو، ہر گناہ کو بہت آسان کر کے انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ یہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ کرنے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، نہ خود تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے، نہ تمہارے ساتھ کوئی ہے، تو تم یہ آسانی سے کر سکتے ہو. اور ایک دفعہ کرو گے تو جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ایک تو انسان کو اس گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے، اور پھر انسان کے لیے گناہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اس کے لیے نیکی کرنا مشکل ہوتا رہتا ہے اور گناہ کرنا آسان ہوتا رہتا ہے. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ شیطان ہر ٹائم انسان کے ساتھ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے جو اندر خون کی طرح دوڑتا ہے. جیسے ہمارے جسم میں خون سپلائی ہو رہا ہوتا ہے، اس طرح جو مومنٹ ہے خون کی اتنی تیز رفتاری سے شیطان انسان کے اندر جو ہے نا وہ ہوتا ہے، تو اس کو اس طرح کے گناہوں میں ملوث کرواتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں کرواتا ہے؟ کیونکہ وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ جس طرح وہ خود گمراہ ہے وہ انسانوں کو بھی گمراہ کرے. کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ اگر آپ نے مجھے جہنم سے ڈالنا ہے، اگر آپ نے جنت سے نکالا ہے، تو میں آپ کے بندوں کو بھی گمراہ کروں گا، اور ان کو بھی آپ کے ساتھ مطلب ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر آؤں گا، اور ان کو بھی جہنم میں داخل کراؤں گا. کہ اگر آپ نے مجھے اپنی جنت سے نکالا ہے تو میں آپ کے لوگوں کو جو ہے نا ان کو بھی جنت میں جانے نہیں دوں گا. یہ وہ اپنا وعدہ اللہ تعالیٰ سے کر کر آیا ہوا ہے. اس وجہ سے جو ہے نا وہ انسان کو بھٹکاتا ہے، اس وجہ سے انسان کے ساتھ ہر ٹائم جڑا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے نا وہ انسان کو بہت زیادہ آمادہ کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے. انسان جب بھی سیدھے راستے پہ آتا ہے فوراً بھٹک جاتا ہے، جب بھی آتا ہے فوراً بھٹک جاتا ہے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو میرے خالص لوگ ہوں گے، جن کو میں نے اپنے لیے خاص کر لیا، جن کو میں نے اپنے لیے چن لیا، تم ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے. مطلب جو ابھی ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا،
اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے. تو بڑا خوبصورت جواب اللہ تعالیٰ نے آگے سے ہی دیا تھا کہ جو میرے لوگ ہوں گے، جو میرے فرما بردار، جو میرے ایمان والے، جو میرے خاص لوگ ہوں گے، ان کا تم کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے. آیت نمبر 114 ہے افغیر اللہ، تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اب تک ہی میں تلاش کروں حکمن کوئی منصف، وہ ہوا اور وہ ہے الذی جس نے انزل نازل کی ہے الیکم تمہاری طرف الکتاب کتاب مفصلا مفصل، والذین اور جن لوگوں کو آتیناہم دی ہے ہم نے ان کو الکتاب کتاب یعلمون وہ جانتے ہیں انہ بے شک وہ منزل نازل کی گئی ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے بالحق کی حق کے ساتھ فلا تکونن لہذا ہرگز نہ ہونا للممترین شک کرنے والوں میں سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا تو کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو منصف تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہاری جانب کتاب مفصل نازل کی ہے. جو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ آپ کے رب کی طرف سے برحق نازل کی گئی، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں.